برداشت فرما ہے۔ اور سنو، معلوم ہوا قبروں والے بھی سوتے نہیں تو قبرستان پہ جا کر سلام کہنا جائز نہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات کرتا، ایک آدمی نے کراچی میں اعتراض کیا کہ جی ہم خط بھیجتے ہیں تو یہاں ایک بات کرتا، ایک آدمی نے کراچی میں اعتراض کیا کہ جی ہم خط بھیجتے ہیں تو لاہور بیٹھے ہوتے ہیں ماموں جان تو ہم کہتے ہیں ماموں جان السلام علیکم، حالانکہ ماموں لاہور بیٹھا بھی سنتا نہیں۔ تو میں کہا ہاتھ ہو گئی ہے، جو سنتا نہیں اس کو سلام کہتے ہو، جو سنتا ہے اس کو نہیں کہتے ہو۔ اور تیرا ماموں تو نہیں سنتا پھر بھی تو اس کو سلام لکھتا ہے، اور کملی والا تو فرماتا ہے میں سنتا۔ تو افسوس جو نہیں سنتا اس کو کہتے ہو، جو سنتا اس کو نہیں کہتے ہو۔ تمہارا عقیدہ عجیب ہے۔ سرکار نے فرمایا چاہے کوئی مشرق میں ہو مغرب میں ہو، جب وہ مجھ پر درود و سلام کرتا ہے میں سنتا ہوں۔ سنو سنو، صحابہ نے مسئلہ حل کروا لیا۔ اللہ وفات وفات کا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی سنو گے؟ قال وفات وفاتی، فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی سنو گے۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، سارے نبی زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب کہو سارے نبی زندہ، اسی طرح صدیقین، شہداء، اولیاء سب زندہ درجہ بدل۔ تو یہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں، ان کے مردے ہوں گے، ہمارے تو زندہ، ہمارے تو زندہ ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ ابھی پوری نہیں، ذرا غور کرو۔ قبر والا سلام کہنے والے کا سلام سنتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تمہارے مولوی، تمہارے امام ابن قیم نے کتاب الروح میں ان حدیثوں کو لکھا ہے۔ اگر کسی کو شک شبہ ہو تو وہ لے آئے کتاب الروح ابن قیم کی، میں حدیث نکال کے دکھاتا۔ قبر والا سنتا بھی ہے اور سلام کہنے والے کو پہچانتا بھی ہے کون میرا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چاچا ہے، پاپا کون ہے۔ اور نہیں تو پھر جیسے ہم آپس میں زندگی میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو پہچانتے نہیں، مگر اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اس طرح قبر والا بھی سلام سنتا بھی ہے، قبر والا سلام کہنے والے کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اچھا اس بات کو رکھو ذہن میں۔ اور اب میں ایک بات کرتا ہوں، کسی زندہ آدمی کو قبر کھود کے بالکل اسی طرح دفن کر دو جس طرح مردے کو کر دو، ذرا لحاظ نہ کرنا کہ زندہ ہے، بالکل قبر کھودو، دفن کرنے کے بعد اسی طرح پتھر وتھر لگا کے مٹی ڈال دو، اور پھر محلے کے کوئی آدمی کو بلا لو اور وہ آدمی قبر پر کھڑے ہو کر کہے بھائی جی السلام علیکم، چاچا جی السلام علیکم، چلا جائے۔ پھر اس زندے کو قبر سے نکالو، اس سے پوچھو کون آ رہا تھا، نہیں بتا سکتا، بولو بھی بتا سکتا نہیں تو تجربہ کر کے دے گا، ہو تو قبر اور دفن کرو کسی زندہ، اور پھر کسی آدمی کو ہم بلا لیں گے، وہ آدمی
آدمی قبر پر کھڑے ہو کے کہے گا السلام علیکم یا صاحب القبر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلا جائے گا، پھر قبر کھول کے اوپر نکال کے پوچھیں گے بول کون آیا، وہ نہیں بتا سکتے، لیکن میت پہچان، حضور فرماتے ہیں میت سلام سنتی، سلام کہنے والے کو دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، معلوم ہوا مرنے کے بعد سننے اور دیکھنے کی قوت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہوتی ہے۔ جب عام لوگوں کی یہ حالت ہے تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہے؟ جب عام مومنوں کی یہ شان ہے، اور صرف مومن ہی نہیں بلکہ کافر بھی سنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کافر جواب نہیں دے سکتا، مومن جواب بھی دیتا۔ سنو صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، جنگ بدر کافروں کے 70 سردار مارے گئے، حضور نے فرمایا ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال، کافروں کی لاشوں کو گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دوسرے دن کی بات، نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث، جس وقت تشریف لائے تو کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر سرکار نے وہ جو لاشیں پڑی ہوئی تھی نا کنویں کے اندر ان کو مخاطب کیا، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اے فلان فلان کے بیٹے، اے فلان فلان کے بیٹے، نام اور ہمارے پرانے کے بیٹے جو کافر مر گئے تھے نا ان کے اور ان کے باپوں کو نام لے کر ان کو یار کہہ کے پکارا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچا پایا؟ حضرت عمر پاس کرے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں جان ہی نہیں، یہ تو بے جان لاشیں، ان میں روح نہیں، ان میں جان نہیں، بے جان لاشوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو بے جان ہے اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، تو لاؤ بخاری میں ابھی تمہیں سناؤں بتاؤں، نہیں تو کسی مولوی سے پوچھ لو، مگر وہ مولوی چھوٹے دے دینا پڑا ہو، کسی مولوی سے پوچھو، تقریر قائم ہو رہی ہے میں پھر نہیں سکتا، سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر جس طرح تو میرے پاس کھڑا میری بات کو سن رہا ہے اسی طرح یہ بھی سن رہے، تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، جس طرح تو میرے پاس کھڑا میری بات کو سن رہا ہے اسی طرح یہ بھی سن سکتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا سنتے سب ہے، کافر بھی سنتے، مومن بھی سنتے ہیں، مگر مومن جواب بھی دیتا ہے، کافر جواب نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد سننے اور دیکھنے کی قوتوں میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہو جاتی، تو جب عام لوگوں کی یہ شان ہے تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہو؟ لو اب آخری بات کر کے پھر گفتگو ختم کرو۔ انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے امام اللہ علی قاری نے شرح شفا میں لکھا، امام حافظ ابو نعیم اصفہانی جن کی روایت مشکوٰۃ شریف میں ہے، انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے، امام المحدثین علامہ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے، اور میں نے اپنی کتاب راہ حقیقت میں اس کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی چاچی ابو طالب کی بیوی حضرت علی کی والدہ
بنت اسد، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی چاچی کا انتقال۔ حضرت علی ہوتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ آپ کی چچی میری والدہ فوت ہو گئی۔ حضور کو بھی صدمہ، حضور نے اپنی مبارک قمیص ہٹا دی، فرمایا میری قمیص لے جاؤ اور میری چچی کو غسل دے کر پہلے میری قمیص پہنانا، پھر کفن پہنانا۔ میری اس قمیص کی برکت سے اللہ میری چچی کو جنت کے لے پہنا ہے۔ اور جو نبیوں کے جسموں کے ساتھ جو کپڑا لگ جائے وہ بھی بابرکت ہو۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، ان سب کی قمیصیں اتار دو اور آنکھوں کے ہسپتال میں چلے جاؤ، جتنے آنکھوں پہ بیمار ہیں پھیرتے جاؤ، نتیجہ سامنے آ جائے۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، اگر ان کی قمیض مل گئی تو نہیں صحیح بینائی کی جاتی ہے۔ بڑی برکتہ والے تو ہے ماشاء اللہ۔ سرکار نے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی، میری چچی کو پہناؤ۔ غسل دیا گیا، قمیض پہنائی گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ ذرا مائی صاحبہ کا مقدر دیکھو، سرکار نے خود نماز جنازہ پڑھ کے فرمایا میرے صحابیوں، تمہارے ساتھ 70,000 فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ 70,000 فرشتہ آسمانوں سے آئے۔ اور قبر کھدی ہوئی تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام قبر میں اترے اور لیٹ گئے۔ باہر نکل کے فرمایا کہ قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں زیادہ کرو۔ صحابہ کرام بیٹے بھاگے، کدالے وغیرہ لے کر اتر گئے۔ انہوں نے کھود کھود کے قبر کو لمبائی چوڑائی میں زیادہ کر دیا، مٹی نکال دی۔ جب صاف کر دیا قبر کو، سرکار دو عالم دوبارہ پھر سیدھے لے اور لیٹے لیٹے دعا سنو نبی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، ووسع علیہا قبرہا، اور اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر۔ آگے سنو، یہ بات آگے آ رہی ہے، یہ میرا مقصود اور مدعا۔ ووسع علیہا قبرہا بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین۔ دیکھو سرکار کیا فرماتے، مولا کریم میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس کی قبر اس پر کشادہ کرتے بحق نبی کا، اپنے نبی کے تو ہے، یہ نہیں کہا میرے تو ہے، بحق نبی کا، اپنے نبی کے تو ہے۔ جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا مجھے اپنی قسم، نہیں اس کی قسم جو تیرا رب ہے۔ اور نبی کریم کہتے ہیں یا اللہ اس کے واسطے جو تیرا نبی ہے۔ یہ محبت کا کلمہ ہے، اس کو محبت والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جیسے محبت والا اپنے دوست کو کہتا ہے تجھے تیرے عاشق کی قسم،
خود ہی عاشق ہوتا ہے، مگر یہ انداز ہے پیار۔ بے حق کے نبی کا سرکار کہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے طفیل وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور ان نبیوں کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ بے حق کے نبی کا اپنے نبی کے طفیل وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور ان سارے نبیوں کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ تو بولو سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس وغیرہ کے باقی سارے نبی انتقال کر چکے ہیں یا نہیں؟ بولو، اور نبی کریم نے ان کا بھی وسیلہ پیش کیا یا نہیں؟ تو نبی کریم کے کلام سے، نبی کریم کے ارشاد سے یہ ثابت ہو گیا کہ وفات یافتہ بزرگوں کا وسیلہ لینا بھی حضور کی سنت ہے۔ اس طرح کل جاندیا سنی جاجے نا 100 سنار دی تے گلوار دی، سن لو سارے یاد کرنا۔ بولو نماز کا فرض ہوئی معراج کی رات، ٹھیک ہے؟ پہلے کتنی نمازوں کا اللہ نے حکم دیا؟ 50 نمازوں کا، پھر 45 کیسے معاف؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، اس وقت میں مسلم شریف کی حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں۔ سرکار واپس آ گئے، جب چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ فرمایا ہاں 50 نماز۔ اوہ 50! حضور میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے 2 نہیں پڑھی تھی تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے؟ تو حضور جاؤ جا کے کام کرواؤ، اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں۔ اچھا حضور واپس گئے، التجا کی یا رب العالمین تو رحیم کریم مہربان ہے، 50 نمازیں زیادہ کم کر دے، میری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں۔ آپ نے کرنا 5 کام کر دیں، 45 رہ گئی۔ حضور واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام حضور 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گے۔ حضور پھر گئے، اللہ نے 5 اور معاف کر دی، 40 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 بھی نہیں پڑھی جائیں گے۔ غرض کے 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق 5 معاف ہوتی گئی، کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گے، پھر کیا؟ حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، اس نے بڑی مہربانی کی ہے، 45 معاف کر دی ہیں، اب میں نہیں جاتا، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ جو میرے غلام ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ پڑھیں، میں مایوس نہیں۔ ویسے آپ دیکھنے کہتے ہوں گے کہ چلے ہی جاتے تو ٹھیک تھا، جہاں 9 پھیرے مارے تھے، 1 پھیرا اور مار دیتے، میدان صاف ہو جاتا، چڑھے ہی نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا، حضور ہی نہیں گئے، فرمایا مجھے اللہ کی شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، فرمایا میرے حبیب میری بارگاہ سے ایک اور انعام لیتے جاؤ، جاؤ اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ وہ 5 پڑھے۔ جب کوئی ایمان اور اخلاص کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گا اور اس کی بات میری بارگاہ میں آئے گی تو میں اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا کے 50 بنا بڑے 5 اجر و ثواب 50 کہتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 5 پڑھیں، اجر و ثواب 50 کہتے ہیں۔ اچھا اب ذرا غور سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور بخشا ہے، سوچو ذرا کہ اللہ نے تو 50 کا حکم دے دیا تھا اور حضور واپس آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا،
اور موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے یا نہیں؟ بولو کتنا عرصہ پہلے؟ ہمارے نبی کریم کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اسی بات میں حضور نے فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے خاص طور پر اس لیے ان کا نام لیا کہ انہوں نے جا کر وسیلہ بننا تھا، مدد کرنی تھی، اور حضور نے امت کو بتانا تھا کہ قبروں والے بھی وسیلہ بنتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ نبی جو 2000 سال پہلے انتقال کر چکا ہے، وہ چھٹے آسمان پر پہنچا، وسیلہ بنا، حضور کو بار بار واپس کیا اور 50 کی 5 کروائیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وسیلہ نہ بنتے اور حضور 50 ہی لے کر آ جاتے تو پھر بولو کی بہادری جن آدھے کہتے چلی دے نمازہ پڑا، نمازیں ختم نہیں ہوئی۔ بیوی کہتی میاں صاحب آتا نہیں ہے تو میاں کہتا آدھے کو کیا کروں ادھر نمازیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو بولو موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے کیا نہیں؟ وفات ہو چکی ہے یا نہیں؟ قبر میں دفن ہے یا نہیں؟ مگر چھٹے آسمان پر پہنچے، وسیلہ بنے، مدد کی، بار بار سرکار کو واپس کیا، 50 کی 5 کروائی۔ تو جو وسیلہ نہیں مانتے، خصوصاً وفات پانے والوں کا وسیلہ نہیں مانتے، ان کے واسطے 2 راستے کہ اگر 5 پڑھنی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی وسیلہ بنتا ہے، جہاں جانا چاہے چلا جاتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اگر 5 پڑھنی ہے تو یہ ماننا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں مانتے ہو تو پھر 50 پڑھو، کیونکہ اللہ نے تو 50 کا حکم دیا۔ 45 معاف ہوئی نبی کے وسیلے سے، اور نبی بھی وہ جس کی وفات ہو چکی ہے، اور وفات والوں کا تم وسیلہ مانتے نہیں، لہذا تم 50 پڑھو۔ اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ 50 ہی پڑھے۔ ٹھیک ہے لگے رہنا اپنی نمازوں میں، نہ انہوں فرصت ملے نہ ساڑھے تے تھکتے لاؤ۔ بولو مدد کی یا نہیں کی؟ اور اپنے نبی پاک کی بھی شان سنو، قربان جائیے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے جاؤ جا کے کام کرواؤ۔ معلوم ہوا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کروا سکتے ہیں، ان کی چلتی ہے، رب ان کی سنتا ہے، مانتا ہے۔ اگر 14ویں صدی کی سڑی ہوئی توحید ہوتی تو کہتے کہ پڑھی تو نہیں جائے گی مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے، احکم الحاکمین کا حکم ہو گیا ہے۔ اب کون ہے جو اللہ کی حکم کے سامنے دم مارے؟ کس کو اختیار ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے بولے، لب کشائی کرے، جاؤ پڑھی تو نہیں جائے گی مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے کام کرواؤ۔ معلوم ہوا ان کا عقیدہ تھا کہ کروا سکتے ہیں، اور حضور 1 مرتبہ گئے کہتے ہیں پھر جاؤ، 2 مرتبہ گئے پھر جاؤ، 4 مرتبہ گئے پھر جاؤ، 8 مرتبہ گئے پھر جاؤ۔ کیا کہتے کتنا پیارا عقیدہ ہے، ایسا پیارا عقیدہ کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی آپ جائیں گے رب آپ کے آنے کی لاج رکھے گا اور آپ کو خالی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا تھا؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رب انا کلیم ہوگا و محمد الحبیب ہوگا فمن فرق بین الکلیم والحبیب۔ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، حضرت محمد تیرے حبیب ہے، تو کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے مطابق کرے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کے مطابق رب ہے۔ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا کے مطابق کرے، اور حبیب وہ ہے
مطابق رب کریں. اسی واسطے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یوں ہی نہیں فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے میرے حبیب، آج سارے نبی میری رضا کے طالب ہیں اور میں تیری رضا کا طالب ہوں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. نعرہ تکبیر، رسالت، غوثیہ. سرکار کی تو بڑی شان ہے، اور ڈاکٹر اقبال تو کہتے ہیں خود ہی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور ٹھیک ہے، غلط نہیں کہا. ایک مرتبہ حضور کے چاچا ابو طالب بیمار ہو، نبی کریم گئے خبر لینے کے لیے. جب خبر لینے گئے تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے تیرا رب تیری بہت مانتا ہے، تو تم میرے واسطے دعا مانگ، اپنے رب سے کہو مجھے تندرست کر دو. ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو طالب اٹھ کے بیٹھے جیسے بیمار تھے. تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، ایسا لگتا ہے جیسے رب تیرا مطیع ہو. مطیع کے معنی یعنی ماننے والا. ابو طالب نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے رب آپ کا مطیع. لفظ یہ کہا مگر مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کی بہت مانتا ہے. ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، ادھر میں تندرست ہو گیا. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا چاچا شرک کیا کر رہے ہیں، نہیں، سرکار نے فرمایا چاچا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، رب تیری بھی اسی طرح ہی مانے گا. تو میرا غلام بن جا، رب تیری بھی مانے گا. خود ہی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سرکار نے دعا مانگی، قبر سے نکلے، چچی کو دفن کیا، خود اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی. جب قبر برابر ہو گئی، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اس مائی پر آپ نے بڑا کرم فرمایا. حضور آپ نے پہلے اپنی قمیص عطا فرمائی، نماز جنازہ پڑھی، اور پھر 2 مرتبہ قبر میں لیتے قبر کو کھڑا کروایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. اتنی مہربانی فرمائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عمر، کیا تم نہیں جانتا میری ماں کے بعد یہی میری ماں تھی. اے عمر، جب میں شیخ میں مادر میں تھا تو میرے باپ بھی انتقال کر گئے. 6 برس کا تھا، میری والدہ چل بسا. 8 برس کا تھا، میرے دادا جان چل بسے. پھر میں اپنے چاچی ابو طالب کے پاس رہتا تھا، اور یہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنا میرا خیال کرتی تھی کہ کھاتی نہیں تھی جب تک میں کھا نہیں لیتا، سوتی نہیں تھی جب تک میں سو نہیں لیتا. مجھے اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی. اس واسطے میں نے اس پر اتنی شفقت فرمائی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کملی والے نے اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے خود دعا بڑی دور نکل گیا ہو، اتنی دور نکل گیا ہو کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر واپس آ جاؤں ریل لائن پر اور گاڑی چل پڑے تو گاڑی تو چلتی رہے گی اور آپ سارے ہی بھاگ جائیں گے، کیونکہ وقت بہت ہو گیا. اور مجھے آپ کا بہت زیادہ خیال ہے. آپ دن بھر کام کرتے ہیں. آپ میں سے اکثر ملازمین ہیں جنہوں نے وقت پر ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، اور آپ کام والے آدمی ہیں. ہم لوگ تو نکمے آدمی ہیں، نہ کوئی کام ہے نہ فرصت ہے.
مگر آپ تو کام والے لوگ ہیں، آپ کا زیادہ خیال ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اور جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، یقین مانیے اس کا 20واں حصہ بھی بیان نہیں، کسی اور ہی طرف نکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روشن دلیل بنا کے بھیجا۔ اللہ بے ہے تو اس نے اپنے حبیب کو بھی بے ہے کیا۔ یہ مضمون باقی رہا، انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر ساتھ یہ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو برہان بنا کے بھیجا، روشن دلیل بنا کے بھیجا، اور دوسری چیز کیا تھی؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک سنو، میں یہ کہتا ہوں، یوں کہو اللہ نے 2 قرآن دیے، ایک الفاظ اور کلمات کی شکل میں اور ایک عمل کی شکل میں۔ اگر الفاظ کلمات کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو یہ 30 پارے دیکھ لو، اور اگر ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنا چاہو تو میرے آقا کی پاک سیرت اور پاک زندگی حضور کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ ادھر الفاظ ہے، ادھر عمل ہے۔ رب نے 2 قرآن دیے، اور ہمیں قرآن اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو قرآن پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ، عمل کرو، دوسروں سے عمل کرواؤ۔ آج مسلمان چاروں طرف کیوں پریشانی کا شکار ہے؟ اس واسطے کہ ہم نے قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ساری قوم قرآن پڑھنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا بدل سکتی ہے، ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ خدا کی قسم ہماری تمام مشکلات کا حل قرآن میں موجود ہے، ہماری تمام پریشانیوں کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پڑھو، سمجھو اور سمجھاؤ، خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ایک درخواست پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے دل کی آرزو ہے، یہ میرے قلب کی آواز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو بھائی ہمارے جو پاکستان کے احباب ہیں ان میں کثیر تعداد میں سنی، مگر آپ کا آپس میں اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، آپ کی کوئی تنظیم نہیں، اور کوئی کام بغیر تنظیم کے نہیں ہو سکتا۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی ایک تنظیم بنائیں اور اپنا مرکز جامع مسجد الفقیم کو بنائیں، جو الحمدللہ اس وقت اہل سنت کا مرکز ہے۔ نزد 10 پیسے والا ابرا ڈیرہ دبئی میں بعد نماز عصر اور مغرب اور عشاء بالغوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، بالغوں کو بھی اور بچوں کو، یعنی بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، مفت، کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی۔ اور وہاں پر ہر جمعے کی نماز کے بعد بحمدللہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔
ہوں سب مسجدوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اور وہاں پر ہر جمعے کی نماز کے بعد بحمداللہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب مسجدوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، آگے پیچھے بھی بھیجو، مگر جمعے کے دن کثرت سے سرکار فرماتے ہیں مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام بھیجنے کے مسئلے میں میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، برکات میراث شریف والسلام و قیام، 25 کے قریب میری کتابیں ہیں، میں ساتھ لایا۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ میری تقریریں جو جوانی کے عالم میں بھری ہوئی ہیں، آواز اچھی ہے، جس میں قوت اور طاقت ہے، وہ کیسٹیں موجود ہیں، مختلف موضوعات پر میری تقریریں ہیں، قرآن حدیث کے ٹھوس دلائل سے میں نے اپنے مسلک کی حقانیت کو پیش کیا ہے، اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ ان کتابوں کے لکھنے سے یا کیسٹوں کے عام کرنے سے میرا مقصد کوئی دنیاوی مفاد نہیں، بلکہ اپنے دین اور اپنے مسلک کی تبلیغ اور اشاعت ہے، تاکہ سنی بھائیوں کے عقیدے مضبوط رہے، مستحکم رہے، اور کوئی گمراہ کن تقریر یا تحریر ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ دبئی میں رہنے والے جتنے بھی احباب ہیں اہل سنت، وہ اپنی ایک تنظیم بنائیں، جماعت بنائیں، اور اس جماعت کے زیر انتظام تبلیغی جلسے تحریری طور پر، تقریری طور پر اپنے مسلک کی تبلیغ اور اشاعت کرو۔ آج کل غافل اور سست رہنے کا زمانہ نہیں، فعال بنو۔ وہی جماعت زندہ ہے، وہی قوم زندہ ہے جو قوم کچھ کرتی ہے، اور جو آج کچھ نہیں کرتے وہ کل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ بردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، سارے سنی بھائی آپس میں تنظیم کرو، اور اس تنظیم کے تحت تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و کرامت رکھے۔ کل اور پرسوں 2 دن عشاء کی نماز کے بعد بحمداللہ تعالیٰ ابو ظہبی میں تقریر ہوگی، اور اس کے بعد جمعہ رات کو میں واپس آؤں گا۔ جمعہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کے دبئی شہر کا کون سا علاقہ ہے؟ نسیب، وہاں تقریر ہوگی۔ مولانا صاحب اعلان فرماتے ہیں ہمارے صوفی محمد اکرم صاحب، اور پھر میں آپ کو دعائیں دیتا ہوا انشاءاللہ پاکستان واپس جاؤں گا۔ پھر اللہ کو منظور ہوا تو کبھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے یہ دبئی شہر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا پیارا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ لوگ یہاں کاروبار کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، ہر معاملے میں ایمانداری، دیانتداری اور شرافت کو اپنا شعار بنائیں، اور اپنے ایسے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں کہ یہاں رہنے والی تمام قومیں یہ کہیں کہ پاکستان کے لوگ اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے کتنے اچھے ہیں۔ سچ بولیے اور ایمانداری اور دیانتداری سے کاروبار کیجیے۔ خدا کی قسم کی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا کتنا بڑا درجہ مرتبہ رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، امانت دار، سچ بول کر تجارت کرنے والا تاجر کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ نبی و صدیق و شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو جاپان نے اپنے کاروباری سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں امانت و دیانت اور سچائی کو اپنا شعار بنایا، تو اس نے دنیا کی منڈی کو فیل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ جاپان کی بنی ہوئی چیزوں کی پوری دنیا میں مانگ ہے، اس لیے کہ اس کی چیز میں دھوکہ فریب نہیں ہوتا،
کی خوبیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کی تجارت کو اتنا فروغ ہوا کہ اس وقت وہ تجارتی لحاظ سے ساری دنیا کی منڈی میں چھائے اور زیادہ کامیاب۔ تو اسی طرح ہمارے نبی پاک نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ اگر